سر یہ بتائے کیا قرآن و حدیث نے عید میلاد النبی منانے سے روکا یا پھر مفتی طارق مسعود جیسے مفتی مولوی مسلمانوں کو عید میلاد النبی منانے سے روکتے جیسے میلاد النبی منانا قرآن و حدیث کے خلاف ہو؟ دیکھو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے نا، وہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اگر ہم بہت پہلے جائیں، 100-150 سال پہلے بھی دیکھیں تو مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں میلاد النبی بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا تھا، اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ صرف جو ہے آج کل جو اگر سعودی عرب میں یہ سب ہے، سرکاری طور پہ نہیں منایا جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ابھی 100-150 سال پہلے وجود میں آئی، اور کیا نام ہے، یہ وہ حکومت تھی جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والی تھی۔ اس لیے کیا نام ہے، اب سعودی عرب میں اس شان و عظمت سے نہیں منایا جاتا، بہرحال منایا اب بھی جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ 12 ربیع الاول کے دن مدینہ منورہ میں کس قدر ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا۔ کہتے ہیں حج سے زیادہ لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اور وہاں پر میلاد النبی مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور کیا نام ہے، جلوس نکالتے ہیں مدینہ منورہ کے احاطے میں۔ تو یہ تو آج کل یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو چاہے اس میں دیکھ لے۔ اب رہا یہ سوال کہ میلاد النبی آج کے دور میں بھی، میلاد النبی جو ہے بڑی شان و عظمت سے 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ جس کا دل چاہے سوشل میڈیا دیکھ لے۔ دنیا میں 57 کنٹریز ہیں۔ کتنے کنٹریز ہیں؟ 57 اسلامی ملک ہیں۔ جو اسلامی ملک سے 50 سے زیادہ اسلامی ملک ایسے ہیں جس میں یہ میلاد النبی سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اور وہاں پر چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں، کیا نام ہے، عید 12 ربیع الاول کو۔ اگر ایک آدھ ملک جس میں نہیں منایا جاتا، مناتے تو عوام اس میں بھی ہیں، اگر سرکاری سطح پر نہیں منایا جاتا تو اس کی وجہ ہے یا تو وہ لبرلز خیالات کے حامل ہیں، یا پھر امریکہ یا اسلام دشمن عناصر جو ہے اس پر غلبہ رکھتے ہیں، وہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ سعودی عرب میں جہاں تک تعلق ہے، تو سعودی عرب میں باقاعدہ وہ لوگ پاسپورٹ اور ویزا جاری کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو لوگ آتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور بڑی شان و شوکت سے میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ وہ لوگ تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا، یہ پارٹ آف عمرہ نہیں ہے، یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ عمرے میں میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر لوگ خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جمع ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، حد سے بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے اس دن۔